ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گاؤں میں بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کام چور تھا۔ بڑھیا ہر وقت اس کو نصیحت کرتی رہتی لیکن وہ کسی بات پر کان نہ دھرتا بلکہ آگے سے بحث کرتا اور بڑی بڑی باتیں کرتا۔ اس لیے بڑی بڑی باتوں کا ماہر تھا، اس لیے بڑھیا نے اس کا نام شیخ چلی رکھ دیا۔ ایک دن بڑھیا بیمار ہو جاتی ہے۔ اس کا بیٹا شیخ چلی گھر آتا ہے۔ گھر آتے ہی وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ہانڈی کو دیکھتا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور بھوک کے مارے دونوں ماں بیٹا لیٹ جاتے ہیں اور اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آج انہیں بھوکا سونا پڑے گا۔ ایک دن شیخ چلی کڑاہنی لے کر جنگل کی طرف نکل جاتا ہے تاکہ کچھ لکڑیاں کاٹ سکے اور جا کے بیچ سکے اور کچھ کما سکے۔ شیخ چلی جنگل میں جا کر ہر درخت سے پوچھتا۔ وہ پہلے درخت کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا میں تمہاری لکڑی کاٹ سکتی ہوں؟ کیونکہ میں بہت غریب ہوں اور تمہاری لکڑی شہر میں جا کر بیچوں گا تاکہ میں کچھ پیسے کماؤں اور کچھ کھانا گھر لے کے جاؤں۔ لیکن وہ درخت اس کو منع کر دیتا ہے۔ پھر شیخ چلی دوسرے درخت کے پاس جاتا ہے اور اس سے بھی یہی سوال کرتا ہے کہ کیا میں تمہیں کاٹ سکتا ہوں؟ تو وہ درخت بھی منع کر دیتا ہے۔ اس طرح شیخ چلی بہت سے درختوں کے پاس جاتا ہے لیکن سب بھی اس کو منع کر دیتے ہیں۔ شیخ چلی تھک کے ایک درخت کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو کہنے لگتا ہے کہ کیا میں تمہیں کاٹ سکتا ہوں؟ تو وہ درخت اس کو کہتا ہے، ہاں تم مجھے کاٹ سکتے ہو لیکن میری 2 شرط ہے۔ شیخ چلی پوچھتا ہے، کیا ہے تمہاری شرط؟ درخت کہتا ہے، میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری لکڑی سے ایک پلنگ بناؤ گے اور بادشاہ کو پیش کرو گے۔ بادشاہ جب اس کی رقم پوچھے گا تو تم نے کہنا ہے کہ پہلے 1-2 دن آپ اس پر سو جائیں، اگر یہ پلنگ آپ کو اچھا لگا تو آپ خرید لینا اور اپنی خوشی سے جو رقم ادا کرنا چاہے وہ ادا کر لینا۔ اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہے گی۔ شیخ چلی دونوں شرطیں سنتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کی لکڑی کاٹتا ہے اور پلنگ جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں لے کر جاتا ہے۔ شام کے ٹائم بادشاہ چہل قدمی کے لیے باہر آیا ہوا ہوتا ہے تو اتنے میں شیخ چلی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ یہاں آنے کی وجہ؟ تو شیخ چلی کہنے لگتا ہے کہ میں نے ایک پلنگ بنایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ خرید لیں۔ بادشاہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، اور وہ پلنگ بادشاہ کے دربار میں رکھ دیا جاتا ہے۔ بادشاہ جب پلنگ کی رقم ادا کرنا چاہتا ہے تو شیخ چلی منع کر دیتا ہے، کہتا ہے پہلے آپ یہ پلنگ چیک کر لیں، آپ کو پسند آئے تو پھر آپ مجھے اس کی رقم ادا کر دینا۔ بادشاہ مان جاتا ہے۔ رات کو جب بادشاہ اس پلنگ پر سوتا ہے تو پلنگ کے پائے بولنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک پایا دوسرے پائے سے کہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ چیز کو دھیان سے پہننا چاہیے۔ دوسرا پایا کہتا ہے، ہاں بالکل صحیح کہا، ہمیں ہمیشہ چیزیں دھیان سے دیکھ کے پہننی چاہیے۔ تیسرا پایا کہتا ہے کہ ہمیشہ جوتے بھی دیکھ کے پہننے چاہیے کیونکہ اس ٹائم بادشاہ کے جوتوں میں بھی ایک سانپ ہے، اگر وہ دیکھ کے نہیں پہنے گا تو سانپ اس کو کاٹ دے گا۔ صبح بادشاہ جوتے جھاڑ کر پہنتا ہے۔ جھاڑنے کے دوران ایک سانپ اس کے جوتے سے نکل کر دوسری طرف چلا جاتا ہے اور بادشاہ سانپ کے حملے سے بچ جاتا ہے۔ دوسری رات بادشاہ اپنا بیڈ دوسرے کمرے میں لگوا دیتا ہے اور سانپ کو پکڑنے کا حکم دے دیتا ہے۔ جب وہ رات کو سوتا ہے تو پھر ایک پایا دوسرے پائے سے بات کرنے لگتا ہے۔ پہلا پایا کہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ جب بھی کوئی چیز کھانی چاہیے تو دھیان سے کھانی چاہیے۔ دوسرا پایا کہتا ہے اگر ہمیں کوئی بھی چیز دے تو ہمیں پہلے چیک کر کے کھانی چاہیے۔ تیسرا پایا کہتا ہے کہ صبح جو بادشاہ کو وزیر دودھ دے گا اس میں زہر ہوگا، اگر بادشاہ وہ دودھ نہ پیے تو وہ بچ سکتا ہے۔ دوسرے دن جب بادشاہ اٹھتا ہے تو وزیر دودھ کا گلاس پیش کرتا ہے۔ بادشاہ دودھ پینے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ دودھ ایک بلی کو پلا دیتا ہے۔ بلی وہ دودھ پی کے مر جاتی ہے۔ بادشاہ کو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وزیر اس کو مارنے کی سازش میں ہے۔ وہ وزیر کو برطرف کر دیتا ہے۔ اگلے دن بادشاہ شیخ چلی کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور پیسوں سے بھری ہوئی تھیلی اس کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا پلنگ بہت اچھا ہے اور مجھے پسند ہے اور یہ پیسوں سے بھری ہوئی تھیلی تمہارا انعام ہے۔ شیخ چلی اس انعام کو پا کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وہ پیسے لے کے گھر چلا جاتا ہے جہاں وہ اور اس کی والدہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔